رمضان کے ایام میں دے سب کچھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں مفتی؟ الحمدللہ۔ مجھے سب سے پہلے بتائیے کہ جی چاند رات جو ہے، چاند رات کی بھی کوئی فضیلت ہے یا چاند رات صرف شاپنگ کرنے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس کی فضیلت ہے، اس حوالے سے ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس حوالے سے جو احادیث ہے کافی ساری ہے لیکن وہ ضعیف روایات ہیں، جی لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ جو صحیح مسلم کے شارح ہے اور بہت مستند عالم ہے، حدیث کے بڑے ماہر ہیں، انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ ایسے موقع پر ضعیف احادیث پہ عمل کرنا درست ہے اور چاہیے عمل کرنا۔ البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کو احتیاط کی روح سے آدمی اس پہ عمل کرے کہ اگر یہ چیز باعث ثواب ہے تو میں اس کے ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں، اس کو باقاعدہ سنت سمجھ کر نہ کرے، صرف احتیاط اور ثواب کے حصول کی نیت سے کرے۔ تو اس حوالے سے روایات ہے، اور روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن ایک تو یہ اصول ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت کو بھی لیا جاتا ہے، دوسرا یہ اصول ہے کہ ایک روایت کے اگر ایک سے زائد طریق ہے، سند ہے، تو اس سے اس کو ایک تقویت ملتی ہے تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو عید کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے حدیث کے الفاظ میں، تو اس حوالے سے اس طرح کی احادیث موجود ہے جس کو ہم قابل اعتبار کہہ سکتے ہیں اس کیٹیگری میں جو ہم نے بیان کیا ہے۔ جی جی لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام کی رات۔ تو ظاہر ہے رمضان میں ہر آدمی نے کافی محنت کی ہوئی ہوتی ہے دینی حوالے سے، اس نے دن میں بھوک پیاس برداشت کیا ہوتا ہے، تلاوت اور عبادات میں مصروف ہوا ہوتا ہے، رات میں قرآن کی تلاوت اور تراویح میں مصروف ہوا ہوتا ہے، اور جو اچھے لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو پوری رات جاگتے ہیں تلاوت اور عبادات میں۔ تو کافی جد و جہد سے ہر انسان گزر جاتا ہے، اور ایک نارمل زندگی سے ہٹ کر ظاہر ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو ایک انعام کی خواہش تو ہوتی ہی ہے، جو آدمی کوشش ہر کرے، آدمی کو ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ تو اس نیچرل تقاضے کو اللہ نے ملحوظ رکھا ہے، تو یہ جو دو چیزیں ہیں، عید کی رات اور عید کا دن، یہ انعام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر لیا کہ جو کچھ آپ نے محنت کی ہے اب اس کا انعام آ کر وصول کرو۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام بس تو یہی ہے، آخرت میں ملے گا نا؟ جی بالکل آخرت ہی کے حوالے سے انعام ہے، اور سب سے بڑا انعام جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس نے عید کی رات کو زندہ کیا، زندہ کا مطلب ہے کہ اس میں عبادت کی، اور کوئی خاص عبادت طے نہیں ہے، کوئی بھی عبادت ہے، کچھ حصہ نماز پڑھے، کچھ حصہ تلاوت کرے، کچھ حصہ ذکر و اذکار کرے، اور ضروری نہیں کہ پوری رات ہی کر لے، رات کے بڑے حصے میں کیا جائے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ایسے شخص جس نے عید کی رات کو زندہ رکھا عبادت سے، تو اللہ تعالیٰ اس دن جس میں عام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل زندہ ہی رہے گا اور اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہوگا۔ تو ایسے شخص کو ایک امتیازی مقام حاصل ہوگا، کیونکہ اس نے دل پہ بڑا جبر کیا، دنیا میں دل کے خواہشات کو دبایا، تو اللہ نے اس کے دل کو اس موقع پر زندگی دی جہاں سارے انسانیت کے دل مردہ پڑے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے ایک انعام کی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک امتیازی چیز مل جائے، امتیازی چیز ملے۔ تو ایسے امتیازی چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان کے ایام میں دے سب